مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ یہ تو ظاہر مشاہیر اسلام کا تذکرہ ہوتا ہی اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے پیغامات ہیں، دروس موجود ہیں. آپ کی زندگی سے ہمیں جو درس مل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. سب سے پہلا درس تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ جن کو کسی شخصیت یا خاندان سے نسبت حاصل ہے. ان کو ضرور، جیسے آستانے ہوتے ہیں بہت سارے، سید حضرات ہوتے ہیں، دیگر اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ بعض تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور برکتوں سے نوازے، سب کو برکت سے نوازے، ہماری دعا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے بزرگوں کے ناموں کو کیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے پھپھا یہ تھے، ہمارے چاچا یہ تھے. بھئی وہ تو تھے، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ یعنی آپ ان کے ناموں کو کیش کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکابرین کا ذکر سنتے ہی آپ کے ہاتھ چوم لیے جائیں، آپ کو مجالس میں نمایاں جگہ دے دی جائے. چلیں، لوگ عقیدت میں ان کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کو ثواب بھی ملے گا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے بہترین رول ماڈل ہے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان کو تو بچپن میں ہی بشارت مل گئی ہے نا، جنتی نوجوانوں کا سردار. لیکن مجال ہے کہ جو کچھ دماغ معاذ اللہ ادھر ادھر پھرا ہو، تکبر آیا ہو، چوڑوں کے گھومے ہوں. حالانکہ جب نبی کریم نے بشارت دے دی تو اب کوئی بھی عمل اس بشارت کو تو باطل نہیں کر سکتا نا. آپ کوئی بھی طرز عمل اختیار کرتے، لیکن کیسے کرتے؟ جب حضرت علی، بی بی فاطمہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ان بچوں کے اندر منتقل ہے تو کیسے ہوتا. لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی عارضی، انکساری کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزاری، اور ایک عام نسبت رکھنے والا بے خوف ہو جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے. میں سید حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن آپ کو اپنے نانا جان کی نسبت سے وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو حسنین کریمین نے اختیار کیا. دوسرا یہ کہ پھر علم دوستی، کہ جو اصحاب صفہ کے پاس بیٹھنا، ان سے اکتساب فیض کرنا، تو علم دین سیکھیں. اسی طریقے سے عاجزی، انکساری، تکبر، غرور نہ ہو. اور پھر آپ نے خلافت سے جو دستبرداری اختیار فرمائی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ خلافت کے خواہش مند ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں مقابلہ کرتا، اور اگر میں عرب کو آواز دیتا تو سارے عرب میرے پیچھے کھڑے ہوتے. لیکن میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر خلافت سے دستبردار ہوں. اللہ، یعنی اتنا بڑا منصب چھوڑ دینا. آج یہاں پر دیکھیں، ایک کونسلری کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، گولیاں مار دیتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور آپ کو تو پوری یعنی جنت کی تو سرداری حاصل ہے، دنیا کی بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اتنا بڑا منصب چھوڑنا دنیا کا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی. باطن کی مضبوطی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان کو ملانے کے لیے، مسلمانوں کو ملانے کے لیے، ان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے طرز عمل اختیار کرنا امام حسن کی سنت ہے. اور ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہم لڑوا رہے ہوتے ہیں، ہم آفس فیکٹری کے اندر ایک دوسرے کے راز بتا کر اداروں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط رویے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اور میں تو کہتا ہوں ان نفوس قدسیہ کو سلیبس میں ڈالنا چاہیے، ان کی سیرت کو لکھنا چاہیے. اور ہمارے بچے اگر اس سیرت و کردار کو لے کر پھر دنیا کے کسی بھی منصب میں جائیں، چاہے وہ ملکی سطح کے اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، انشاءاللہ بہترین لوگ تیار ہوں گے اور اس کے بہترین نتائج مرتب ہوں گے. بے شک ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے.